بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید جو شہر اصفہان کے مشہور عالم تھے جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا تھا، فرماتے ہیں ایک شب مجھے الہام ہوا کہ اصفہان شہر کے ایک محترم شخص کو 45,000 تومان دے دو۔ صبح کو میں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک تشویش لاحق تھی کہ آیا یہ محض ایک خواب ہے یا اس کی حقیقت بھی ہے۔ مجھے اپنی جمع رقم کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ کتنی رقم ہے، لہٰذا جب میں نے اپنی جمع رقم کو گنا تو پورے 45,000 تومان ہی تھے۔ اس کے بعد میں اس محترم شخص کی دکان پر گیا اور وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ ان کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 افراد دکان کے سامنے کھڑے ہیں، لہٰذا پہلی فرصت میں دکاندار سے جا کر میں نے کہا مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کام ہے، اور اس طرح میں انہیں ایک مسجد میں لے گیا۔ ان سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی پریشانی مجھ سے بیان کریں۔ کافی اصرار پر بھی مجھے وہ بتانے پر راضی نہ ہوئے، تو بالآخر میں نے وہ رقم ان کو دے دی، مگر انہیں یہ نہ بتایا کہ رقم کتنی ہے۔ وہ محترم رونے لگے اور کہا میں 45,000 تومان کا مقروض ہوں، اور نذر کی ہے کہ 40 روز تک روزانہ نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھوں گا، اور آج میں نے 40ویں زیارت پڑھی تھی، لہٰذا ہر ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس زیارت کو ضرور پڑھا کرے تاکہ اپنی دلی حاجت کو پا سکے اور دشمنوں کے خوف و خطرے سے محفوظ رہ سکے۔ کتاب شرح زیارت عاشورہ میں آقا علی مازندرانی نے فرمایا اس زیارت کے کچھ آداب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ زیارت سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، باوضو رہیں، زوال سے پہلے پڑھیں، سلام کے بعد قبر امام حسین کی طرف متوجہ دیں، سلام کے وقت احتراماً کھڑے رہیں، البتہ لعنت کے وقت قیام ضروری نہیں ہے۔ اتحاد مکان ہے، ایک ہی جگہ پوری زیارت پڑھیں، ٹھہرے رہیں، حرکت نہ کریں، دوران زیارت بات نہ کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔